إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آج انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے نواقض الاسلام یہ ایک اہم موضوع ہے، اس سے متعلق ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. نواقض الاسلام، سب سے پہلے ہم اس کا معنی مفہوم جانتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے نواقض الاسلام کا، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے. نواقض الاسلام، اس موضوع کی اہمیت سے بھی ہم کو واقف ہونا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس ایک موضوع کا انتخاب ہو گیا ہے، بلکہ ایک مسلمان کے لیے یہ موضوع بے حد ضروری ہے. ایک مسلمان کے لیے، چاہے وہ مسلمان کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو، بلکہ ایک شخص کے پاس جتنا زیادہ علم ہوتا ہے، اس کی عبادتیں جتنی زیادہ اچھی اور مؤثر ہوتی ہیں، صحیح ہوتی ہیں. ایک شخص جتنا زیادہ اسلام پر ثابت قدم رہتا ہے، اس کے لیے بھی یہ موضوع اسی درجہ ضروری ہے کہ وہ جانے کہ نواقض الاسلام کیا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو اس کا معنی بتاتا ہوں کہ نواقض الاسلام کا معنی کیا ہے. عربی زبان کا یہ لفظ ہے نواقض الاسلام. نواقض، یہ لفظ تو سنا ہوگا آپ نے، یہ ناقضۃ کی جمع ہے. عربی زبان میں نون، قاف اور ضاد، نقض کے معنی آتے ہیں یدل علی نقص الشیء، کوئی چیز ہے جو بہت مضبوط ہے اور مضبوطی سے بنائی گئی ہے، پھر اس کو توڑ دینا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اس کو نقض کہتے ہیں. کوئی چیز انسان بڑی محنت سے بناتا ہے، بہت مضبوطی سے بناتا ہے، بہت وقت لگا کے بناتا ہے، اور ایک بار میں توڑ دیتا ہے اس کو. بات واضح ہوئی آپ کو؟ اس چیز کو نکاسا کے معنی بھی وہی، قرآن میں نکاسا وہ بھی لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن نقضا کے اندر زیادہ معنی آتا ہے، یعنی کسی چیز کو ہدم کر دینا. ہدمہ وافسدہ، کسی چیز کو توڑ دینا، خراب کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، بکھیر دینا. جیسے ہمارے سامنے موبائل رکھا ہوا ہے، کتنے چیزیں اس کے اندر ایک ایک کر کے جوڑی گئی ہیں، ایک شکل ہمارے سامنے ہے. کتنا وقت لگا ہوگا، کتنی صلاحیتیں لگی ہوگی، کتنا پیسہ لگا ہوگا، کتنی باریکیاں اس کے اندر ہیں، لیکن ہاتھ سے اگر گر جائے تو ایک بالکل ساری چیزیں الگ ہو جاتی ہیں. اس کے لیے آتا ہے یہ لفظ نقض، تاکہ آپ بات سمجھ سکیں. تو نواقض کی یہ معنی ہوتے ہیں. قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ النحل، تقریباً سورۃ النحل کو اگر ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو 2 حصوں کے بعد یہ آیت کریمہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي، اس سے پہلے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ،
وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ سے جو آپ معاہدہ کی ہیں، جو عہد کی ہیں کہ ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا معبود برحق ہے، سچا معبود ہے، حقیقی معبود ہے. اللہ نے کہا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. اللہ تعالیٰ سے جو عہد و پیمان ہے اور جو تم قسم کھاتے ہو، ایک عہد کرتے ہو، اس کو مضبوط کرنے کے بعد اسے نہ توڑیں. ایک انسان قسم کھاتا ہے تو سامنے والا اعتماد کرتا ہے نا، اعتماد کر کے بڑے بڑے فیصلے لے لیتا ہے. اللہ نے کہا وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، قسموں کو مضبوط کرنے کے بعد اسے نہ توڑیں. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، کفیل یہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے کہ تم نے اللہ کو کفیل بنایا ہے اپنے عہد و پیمان کا، اپنے مسائل کا. اللہ کو نگہبان بنایا ہے، اللہ کو محافظ بنایا ہے. تم لوگوں سے معاملات کرتے ہو یہ کہہ کر کے بھی اللہ شاہد ہیں. اچھا، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ قسموں کو نہ توڑیں. اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا اللہ نے؟ وَلَا تَنْقُضُوا، نقض کا لفظ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے بعد کی آیت کریمہ میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا من بعد قوة انکاثا، من بعد قوة، یعنی آپ اس عورت کی طرح نہ ہو جائیں جو عورت کی سوت کاٹتی ہے. مثلا آپ نے خواتین کو دیکھا ہوگا جو شال، گرم بنیان، اس طرح کی چیزیں جو ہاتھ سے بنتی ہے نا، کتنا وقت لگتا ہے اس میں، کتنے انہماک سے کرنا پڑتا ہے، کتنی باریک بینی سے کرنا پڑتا ہے. اور جب پوری چیز اچھی طرح تیار ہو جاتی ہے وہی خینچی لے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. کیا مطلب اس کا؟ تو اللہ نے کہا کہ اس کی طرح نہ کر دیں، یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ تو نواقص کے معنی ہوئے. جیسے ہم کہتے ہیں ایک آدمی نے وضو کر کے آیا اور گہری نیند سے سو گیا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ نیند اس کے لیے کیا ہو گئی؟ وضو کے لیے ناقص وضو ہے نا گہری نیند، اسے ہم کہتے ہیں نا نواقض وضو. بالکل ویسے ہی نواقض الاسلام. کیا مطلب؟ یعنی وہ باتیں یا وہ اعمال، وہ عقائد جو ایک مسلمان کے اسلام کو ختم کر دیتی ہیں، جو اسلام سے نکال دیتی ہیں. ایک شخص مسلمان ہے لیکن ایسی باتیں کہہ دیتا ہے، ایسے اعمال کر جاتا ہے، ایسے اعتقادات اس کے دل میں آتے ہیں کہ جو اس کے لیے نواقض یعنی اسلام سے اسے نکال دیتے ہیں. نواقض الاسلام. ابھی میں نے آپ کے سامنے نواقض کا معنی بتایا. الاسلام کا معنی کیا ہے؟ الاسلام کہتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے دین اسلام کو قبول کیا، یہ ہمارا ایک عہد و پیمان ہے. کیا مطلب ہوتا ہے الاسلام کا؟ الاسلام کہتے ہیں الاستسلام للہ بالتوحید، کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو قبول کیے ہیں، ہم نے سپرد کیا ہے اللہ کی، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہے کہ ہم اللہ کی توحید کو قبول کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں. والانقیاد له بالطاعہ، اور ہم بحیثیت ایک انسان اپنی زندگی میں ہر اعتبار سے اپنی طاقت کے بقدر اللہ تعالیٰ کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں. وہ جو کہے گا ہم وہ کریں گے، وہ جس سے روکے گا ہم رک جائیں گے. مطلب یہ ہے اسلام کا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا،
اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں وہ ماننا، جس سے روکتے ہیں رک جانا، اور والبراءۃ من الشرک واہلہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، اس سے بھی ہم بیزار ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرتے ہیں ہم ان سے بھی بیزار ہیں۔ یہ مطلب ہوتا ہے الاسلام کا۔ ایک مسلمان کو یہ جاننا چاہیے، یعنی الاسلام کا مطلب ہی کیا ہے؟ ہم نے اللہ رب العالمین کی توحید کو قبول کر لیا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے لگا دی ہے، یعنی اللہ جو کہیں گے ہم وہ کریں گے، جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے ہم وہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو ہم شریک نہیں کریں گے، ہم شرک سے بھی بیزار ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرتے ہیں ہم ان سے بھی ہم بیزار ہیں، ان کے اس عمل سے۔ یہ مطلب ہوتا ہے الاسلام کا۔ تو نواقض الاسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے الاسلام مکمل ایک دین ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے، ہمارے عمل سے کوئی ایسا عمل صادر نہ ہو جائے جو دکھنے میں ظاہر میں ہم مسلمان ہیں لیکن حقیقی معنوں میں ہم مسلمان نہ رہیں اللہ کے پاس۔ کیوں؟ وہ ہمارے اسلام کو توڑ دے رہی ہے، وہ چیز، وہ بات، وہ عمل، اس کو کہتے ہیں نواقض الاسلام، یعنی وہ باتیں یا وہ اعمال جو ایک انسان کے، ایک مسلمان کے معاملات کو اسلامی اعتبار سے ختم کر دیتی ہیں کہ اس کی اس بات کی وجہ سے اب وہ مسلمان نہیں رہا، اس کے اس عمل کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں رہا۔ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے اقوال ہیں، انہی کو کہتے ہیں نواقض، جو اسلام سے کاٹ دیتی ہیں، نواقض الاسلام۔ یہ دو طرح کی ہوتی ہیں جو اسلام سے متعلق بہت ہی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک وہ چیز جو ہم کو اسلام سے مکمل طور پر نکال دیتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ اعمال ایسی ہوتی ہیں جس کی میں وضاحت آگے کروں گا انشاءاللہ، اسلام سے مکمل طور پر نکال دیتی ہیں۔ کچھ باتیں ہیں، کچھ اعمال ہیں بڑی خطرناک، لیکن اس کی وجہ سے وہ اسلام سے تو نہیں نکلتا، لیکن جس سے اسلام سے نکل جاتا ہے وہ جاننا چاہیے۔ اسی کے لیے آج کی نشست منعقد کی گئی ہے۔ یہ جو نواقض الاسلام ہیں کہ وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جو ایک مسلمان کو اسلام سے نکال دیتی ہیں، اگر ہم قرآن اور حدیث سے وہ ایک ایک کر کے بتاتے جائیں تو اہل علم نے اس کی بہت بڑی تعداد بتائی، اس کی عدد تو 400 سے بھی زیادہ بتائی گئی، لیکن اتنی بڑی عدد میں سے اہل علم نے ایک خاص عدد بتائے ہیں 10 کی شکل میں، جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، ان کو یکجا کیا گیا۔ یہ جو ابھی عرب ہے، سعودی عرب، جو پہلے عرب تھا تقریباً 300 سال پہلے، اس وقت ایک عالم دین تھے جن کا نام ہے محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ، شیخ الاسلام، دنیا کے بڑے علماء میں سے ایک، پرانے عالم ہیں۔ ان کا انتقال ہوا 1206 ہجری کو، مطابق 1791 1791 کو ان کا انتقال ہوا۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ نے، جو آج سعودی عرب ہے، اس وقت سعودی عرب تو نہیں تھا، عرب تھا، اس وقت حالات عرب کے اتنے برے تھے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آج وہاں پر آپ کسی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کرتا ہوا نہیں دیکھیں گے جو وہاں کا باشندہ ہے، جبکہ اس وقت آپ کو صحیح انداز میں کوئی موحد نظر آنا مشکل تھا۔ ہر جگہ پر مزاریں، ہر جگہ پر بدعات، خرافات، شرک۔ تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ نے چھوٹی کتابیں لکھی تاکہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں اور بتائیں کہ یہ اسلام نہیں ہے، اس سے آپ اسلام سے تو نکل جا رہے ہیں۔ کئی کتابیں لکھی انہوں نے، اور چھوٹی بالکل۔ ان میں سے ایک کتاب تھی نواقض الاسلام۔
جسے اللہ تعالیٰ نے بہت قبولیت عطا کی، بہت شہرت دی اللہ نے اس کتاب کو. شہرت سے بڑھ کر کے قبولیت دی، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نفع بخش کتاب بنایا، مفید کتاب بنایا. لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ، کوئی جذباتی بات نہیں کہہ رہا ہوں، کروڑوں لوگ اس کو یا ان کی دیگر کتابوں کو پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل سے ہدایت پر آئے، صحیح راستے کو انتخاب کیا. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ ہم اسلام سے نکل جاتی ہیں. یاد رکھیے، میں نے شروع میں جو بات کہی آپ سے کہ ہمارے پاس کتنا ہی ٹھوس علم ہو اور کتنی ہی ہماری عبادتیں اچھی ہوں، عمدہ ہوں، مؤثر ہوں، لیکن اگر ہم اس چیز کو نہیں جانتے کہ اسلام سے نکالنے والی کون سی بات ہے، اسلام سے نکالنے والا کون سا عمل ہے، یہ نہیں جانیں گے، اتنی خطرناک بات ہے کہ کہیں غیر شعوری طور پر، کبھی شعور سے کبھی غیر شعوری طور پر ہم کوئی ایسی بات کہہ دیں، ایسا کام کر جائیں جسے ہم اسلام سے نکل جائیں. نسأل اللہ السلامہ. میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو. ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں. صحیح بخاری میں کئی جگہ پر ہے، ایک جگہ پر ہے کتاب الفتن میں، کتاب الفتن، اور صحیح مسلم میں کتاب الامارہ. ایک تابعی ہیں جو کبار تابعین میں شمار ہوتے ہیں، کنیت ہے ان کے ابو ادریس الخولانی، عائد اللہ نام تھا ان کا. 80 ہجری سن وفات ہے. بہت بڑے عالم دین، دمشق میں رہا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہما، ان کے والد الیمان بھی صحابی، احد میں شہید ہو گئے. حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کو میں یہ کہتے ہوئے سنا. حذیفہ رضی اللہ عنہ کا نام سنا آپ نے؟ سنا آپ نے نام حذیفہ رضی اللہ عنہ کا؟ معروف صحابی، 30/6 ہجری کو انتقال ہوا ان کو، 36 ہجری کو. حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی. کہ لوگ یعنی صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے مسائل پوچھنے کے لیے، دین سے متعلق پوچھنے کے لیے، لیکن سب کیا پوچھتے تھے اللہ کے رسول سے؟ خیر کے بارے میں، توحید سے متعلق، جنت سے متعلق، اللہ کی عبادت کیسی ہونی چاہیے، معاملات کیسے ہونی چاہیے، نیکی کیا ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن میں اللہ کے رسول سے ہمیشہ شر کے بارے میں پوچھتا تھا کہ اے اللہ کے رسول، ایمان پر حرف کب آتا ہے؟ ایمان کیسے ختم ہوتا ہے؟ اسلام سے کیسے نکلتے ہیں؟ برائی کیسے آتی ہے؟ خیر کیسے ختم ہوتا ہے؟ برائی کب غالب ہوتی ہے؟ میں ایسے سوالات کرتا تھا. میں ایسے سوالات کیوں کرتا تھا؟ مخافۃ ان یدرکنی، اس ڈر سے کہ وہ شر مجھے میری زندگی میں نہ آ جائے، وہ شر کا میں گرفتار نہ ہو جاؤں. تو یہ ایک اصول ہے کہ نواقض الاسلام کو جاننا کیوں؟ مخافۃ ان یدرکنی، کہ یہ ناقض اسلام، یہ نواقض اسلام کہ کہیں ہم گرفتار نہ ہو جائیں، وہ کہیں ہماری زندگی میں نہ آ جائیں. یہ جاننا ضروری ہے. جہاں ہم توحید کو معلوم کرتے ہیں، شرک کے راستے کیا ہے معلوم کریں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم شرک پر ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہی توحید ہے. اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے. آخری بات اس نشست کی، آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کے قصے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نبی ابراہیم علیہ السلام، ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی. ایک سورہ ہے انہی کے نام پر، سورۃ ابراہیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. کہا کہ اے اللہ تو اس شہر کو امن کا شہر بنا. کئی دعائیں کی انہوں نے. ایک دعا یہ بھی کی کہ اے اللہ اس شہر کے اندر تو امن رکھ، مکے کو.
کہا کہ اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو، میرے آل اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھ، ان سے محفوظ رکھ۔ یہ دعا کس کی ہے؟ یہ دعا کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ سید الموحدین ہیں۔ آپ کی توحید، آپ کا موحد ہونا، اس میں کسی کو شک ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، لیکن دیکھو خوف کیسے ہے، کتنا ڈر ہے اپنے آپ پر۔ تو ہم اتنے نڈر ہو جائیں، خود کو اتنا معمون سمجھیں، بے خوف رہیں کہ نہیں ہم تو توحید پر ہیں، ہم تو توحید پر ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی ہم اس نعمت کو سمجھتے ہیں وہیں خوف زیادہ رہنا چاہیے کہ کہیں شرک ہمارے اندر نہ آ جائے، اور جسے ہم شرک نہیں سمجھ رہے ہماری کسی بات سے، ہماری کسی عمل سے۔ تو یہ نواقض الاسلام جاننے کی اہمیت ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم نواقض اسلام کو ایک ایک کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔